ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صلوات پڑھے محمد. 1446 ہجری کے عشر ماہ محرم الحرام کی مرکزی امام بارگاہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ میں آج پہلی تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں اور یہاں کی جو تقاریر کا عنوان مقرر کیا گیا ہے وہ یقیناً وہ عنوان ہے کہ جو ہر مومن کی حیات کا عنوان ہے اور وہ عنوان ہے مقامات حیدریہ. اور اسی موضوع پر انشاءاللہ یہ عشر مجالس مولا کے اذن سے پروردگار کے کرم سے اور فضل علی سے جاری اور ساری رہے گا. میں نے اسی لیے یہ بات عرض کی کہ یہ موضوع کہ جسے مقامات حیدریہ کہتے ہیں یہ خود ہر انسان سے سوال کرتا ہے کہ اس کے دل میں حیدر کا کیا مقام ہے. اس لیے کہ علی کے یقیناً بہت سے نام ہیں اور تاریخ اسلام میں جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے پھر قیامت تک کی ایک تاریخ معین ہو چکی اور معین ہو رہی ہے تو اس میں بہت کم ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے کئی نام ہیں، جن کے بہت سارے نام ہیں، جو کئی ناموں سے پکارے جائیں، وہ بہت کم ہستیاں ہیں. اور وہ ہستی ہمیشہ وہی ہوتی ہے کہ جس پہ اللہ کا براہ راست فضل نازل ہوتا ہے. اور اللہ کا فضل کسی ایک زاویے سے نہیں ہوتا. اللہ کا فضل مختلف الزاویہ ہے. اللہ مختلف زاویوں سے فضل کرتا ہے. تو جب مختلف زاویوں سے فضل کرتا ہے تو مختلف زاویتوں سے فضیلتیں بھی عطا کرتا ہے. اور جب مختلف زاویوں سے فضیلتیں عطا کرتا ہے تو ہر فضیلت کا ایک نیا نام تاریخ اسلام اپنے اندر محفوظ کرتی ہے. ہر فضیلت کا ایک نیا نام ہوتا ہے.
تو جتنے جتنے کسی بھی شخصیت کے فضائل ہوں گے اتنے ہی اس کے نام ہوں گے. سلامت رہنے کا جملہ آپ تک پہنچا ہے. جتنے بھی فضائل ہوں گے اتنے ہی نام ہوں گے. تو اب اللہ صاحب فضل ہے، فضل کرتا بھی ہے اور خود فضل والا بھی ہے. پیچھے سلامت رہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے عظیم فضل والا، بڑے عظیم فضل والا ہے. وہ خود فضل والا بھی ہے اور خود فضل عطا بھی کرتا ہے. وہ صاحب فضیلت بھی ہے اور صاحب فضیلت بناتا بھی ہے. تو اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ اس نے صاحب فضیلت کن کن کو بنائے. یہ جملہ آپ نے محفوظ کیا ہے تو یقیناً یہ جملہ آپ 9 تقریروں تک محفوظ رکھیں گے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس نے کن کن کو صاحب فضیلت بنایا ہے. اور پھر لفظ ذرا سا ایک حرف کی تبدیلی کے ساتھ کہ اس نے کن کن کو کن کن کر صاحب فضیلت بنایا. اس نے جنہیں اس قابل سمجھا. یہ تعبیری جملے اور یہ آپ محفوظ کریں گے اور یہی جملے ہمارے اگلے آنے والے مراحل میں کام آئیں گے کہ اس نے جنہیں اس قابل سمجھا ان پر فضل عطا کیا، ان پر اپنا فضل نازل کیا. ہر کسی پر فضل نازل نہیں ہوا. حضرت آدم کے ہر بیٹے پر فضل نازل نہیں ہوا. یہیں سے بات مڑ گئی اپنی منزل کی طرف. حضرت آدم کے ہر بیٹے پر فضل نازل نہیں ہوا. بالکل امیجیٹ 2 بیٹے حابیل اور قابیل، فرق بہت ہے. جو سمجھ گئے میری بات اب تک بات پہنچ گئی کہ بالکل 2 بیٹے حابیل اور قابیل، لیکن فرق بہت ہے. ایک صاحب فضیلت بنا اور ایک صاحب لعنت بنا. تو اسی طرح اولاد آدم جو قیامت تک جا رہی ہے اس میں بھی 2 ہی بیٹے رہیں گے. ایک صاحب فضیلت رہے گا، ایک صاحب تو فرمائیں آپ. یہ ایک سلسلہ گفتگو ہے، یہ ایک سلسلہ نظریے کا ہے جو قیامت تک جاری اور ساری رہے گا. یعنی آدم کا بیٹا، عیسائی بھی آدم کا بیٹا، نصرانی بھی آدم کے بیٹے، یہودی بھی آدم کے بیٹے، بت پرست بھی آدم کے بیٹے، مجوسی بھی آدم کے بیٹے، زردشتی بھی آدم کے بیٹے، مسلمان بھی آدم کے بیٹے. یہودی، عیسائی، نصرانی، مجوسی، زردشتی، بت پرست سب کہہ رہے ہیں کہ ہم حابیل ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم حابیل ہیں. سب کہہ رہے ہیں کہ ہم حابیل، یعنی ہم حق پر ہیں اور دوسرا جو ہے وہ باطل پر ہے. تو اب حق و باطل کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ میں پڑھ کے کہہ دوں کہ میں حق پر ہوں اور اپنے مخالف سے کہہ دوں کہ تم باطل پر ہو. تو یہاں پر حق اور باطل کا وہی معیار رہے گا جو مباہلے کا معیار رہا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حق پر ہوں، میں باطل پر ہوں. اس لیے کہ 1400 برس گزر گئے، قرب رسول سے 1400 برس گزر گئے، فاصلہ ہو گیا 1400 برس کا. 14 صدیاں، 14 سینچریز. آپ سوچیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 1400 برس یعنی ایک حد فاصل ہے جو پیغمبر میں اور آج کی امت میں قائم ہوا ہوا. آج کی ملت میں، آج کی انسانیت میں، آج کے بشر میں پیغمبر سے 1400 برس کا فاصلہ قائم ہوا ہوا. پیغمبر پردے میں ہیں، نہیں پوچھ سکتے کہ یا رسول اللہ یہ حق پر ہے یا میں حق پر ہوں. کتابوں میں وہ روایتیں بھی لکھی گئی کہ جہاں سلطنتوں نے
جابر بادشاہوں نے، قہار ملوک نے پیسے دے کر روایتیں لکھوائیں، درہم و دینار بانٹ کر روایتیں لکھوائیں، جہاں کتابیں تدوین کی گئی اور ان کتابوں میں الٹ پلٹ اور فوجری کی گئی، ان کتابوں میں کہیں نہ کہیں الٹ پلٹ کیا گیا، کسی کی فضیلت کسی کی طرف، تو کتابیں بھی لکھ دی گئیں، حوالے بھی موجود ہیں۔ میں من جملہ عالم انسانیت کی بات کر رہا ہوں، میں صرف اس پر فوکس نہیں کر رہا کہ میں عالم اسلام کے اندر کی بات کر رہا ہوں، میں من جملہ، میں نے اسی لیے کہا کہ سب آدم کے بیٹے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں۔ تو اب بہت سی کتابیں لکھوائی گئیں، اور کتابوں کے لکھوانے کے مقاصد میں پیچھے مادہ پرستی، پیچھے مٹیریلزم، پیچھے دنیا طلبی، پیچھے شہوت پرستی، یہ ساری چیزیں رہی۔ اور بعض روایتیں تو ایسی ہوئی کہ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہوں کہ میرے ذہن میں بات آ گئی کہ کسی نے کہا کہ یہ فضیلت جو پیغمبر کے بھائی کے لیے ہے، یہ کسی اور کی طرف منتقل کرو۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بہت بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اور یہ بڑے اصول پسند ہیں، یہ بڑے جری ہیں، دلیر ہیں، اس لیے منع کر رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ وہاں سے دام لگنا شروع ہوئے، کہا 1 لاکھ دینار دیں گے، انہوں نے کہا نہیں کر سکتا، ڈٹ گئے، کہا 2 لاکھ دیں گے، کہا نہیں کر سکتا، کہا 3 لاکھ دیں گے، کہا نہیں کر سکتا، کہا 4 لاکھ دیں گے، کہا لاؤ کاغذ قلم۔ توجہ فرمانا نا۔ تو یہ تاریخ نے مناظر دیکھے کہ جہاں عیسائیت بھی، یہودیت بھی، نصرانیت بھی، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو تاریخ نے یہ مناظر دیکھے۔ تو اب کتابوں میں الٹ پلٹ ہو چکا ہے، یہ بات یاد رکھیے کہ کتب میں، حوالہ جات میں مسائل بہت گمبھیر ہو گئے، اور پھر اب جو نئے ایڈیشنز آ رہے ہیں اس میں بھی قطر بیوت ہو رہی ہے، اس میں بھی ایڈیٹنگ ہو رہی ہے، تو اب کچھ نہیں پتا کہ بھائی کون سچ پر ہے کون جھوٹ پر ہے۔ تو صرف اس دن کے لیے پیغمبر سے اللہ نے کہا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہا کہ پھر مباہلہ کیا جائے۔ تو مباہلے کا میدان آج بھی ایکٹیو ہے، مباہلے کا میدان بند نہیں ہوا۔ جہاد پر بہت سے نظریات ہیں کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مباہلے کا میدان آج بھی کھلا ہوا ہے، مباہلے کا میدان آج بھی کھلا ہوا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ یہ جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، بھائی مباہلے میں ہوا کیا؟ مجھے یہاں رکنا نہیں تھا، لیکن آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کیا کہ میں رکوں، مجھے آگے بڑھنا تھا۔ بھائی مباہلے کا میدان آج بھی ہے، کل بھی تھا، اور قیامت میں بھی مباہلہ ہوگا، قیامت میں بھی مباہلہ ہوگا۔ تو مباہلے میں ہوا کیا ہوا؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہی ہوا نا کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، یعنی مباہلہ، اور مباہلے کا سب سے بڑا جو عنصر ہے وہ ہے لعنت۔ یہ لعنت رکے گی نہیں، اس لعنت کو قیامت تک جانا۔ اسی لیے اللہ نے سورہ مبارکہ اعراف میں ایک منظر بیان کیا، اور منظر یہ بیان ہوا کہ اصحاب جنت اصحاب جہنم سے کہیں گے، یہ لفظ میرا نہیں ہے، اصحاب جنت بھی ہیں، اصحاب جہنم بھی ہیں، یہ قرآن کا سورہ مبارکہ اعراف ہے کہ اصحاب جنت اصحاب جہنم سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کہ ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا وہ پورا ہوا، تم یہ بتاؤ تمہیں پالنے والوں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ تو وہ جہنم والے کہیں گے ہاں۔ عجیب مرحلہ فکر آ گیا، لفظ قرآن نے رکھا، وہ کہیں گے نعم۔ جیسے ہی اصحاب جنت اصحاب جہنم سے پوچھیں گے کیا تمہارے پالنے والوں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اب یہ ہاں کہنا کتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ ہاں کہہ دینا، اصحاب جہنم کا اس سوال پر ہاں کہنا، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ تو اسی جھوٹ پر ایک بار قرآن نے متصل آیت کو آگے بڑھایا کہ ایسے میں فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، ایسے میں ان دونوں کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہوگا۔
کیا سن رہے ہیں آپ؟ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اصحاب جنت اور اصحاب جہنم کے درمیان ایک مؤذن کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کے اذان دے گا۔ مؤذن کا کیا کام ہے؟ کیا کام ہے بولو نا؟ مؤذن کا کام ہے اذان دینا۔ تو اس وقت اذان دی جائے گی، مؤذن کھڑا ہو کے کیا کام کرے گا؟ اذان دے گا نا، اذان دے گا۔ تو اس وقت اذان میں کیا ہوگا؟ اس وقت اذان میں یہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہوگا۔ ایک بار وہ مؤذن کھڑا ہو کے کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اذان دینے والا اذان دے گا، اذن اذان دے گا، مؤذن اذان دے گا، بینہم دونوں کے درمیان کھڑے ہو کے اذان دے گا، اور اذان میں کیا کہے گا؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ میری لعنت نہیں، کسی اور کی لعنت نہیں، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اب فوراً اس آیت سے متصل دوسری آیت میں قرآن نے ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ یارہ، وہ مؤذن کھڑے ہو کے کہے گا کہ لعنت ہو اللہ کی ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ تو اب وہیں پر اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وہیں پر اسی وقت وہ مؤذن ظالم کی تفسیر کرے گا کہ ظالم کہتے کسے، سلامت رہے۔ اسی وقت اللہ نے فوراً اس مؤذن کے اس لفظ کی تفسیر کی، تشریح کی کہ ظالم ہوگا کون اور اللہ کی نگاہ میں ظالم کون ہوگا۔ روکا، جان بوجھ کا جملہ روکا۔ دیکھیے اگلی آیت ہے الذین یصدون عن سبیل اللہ۔ ابھی میں اس کا ترجمہ کروں گا لیکن میں نے آیت پڑھی ہے، اب میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ بارہا میں تلاوت کر چکا اور آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہے، لیکن چونکہ میرے موضوع میں آ گئی مجھے اس وقت یاد آیا تو ضروری ہے کہ اس کو یہاں پر جوڑ دیا جائے، اس لیے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، اور آیت ہوتی ہی وہ ہے جو پہلی منزل پر تو قرآن کی ہو، اور دوسرے یہ کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرے، تکذیب نہ کرے۔ آیت کہتے ہی اس کو ہیں جو دوسری آیت کی تصدیق کرے، اس لیے پیغمبر کہہ کے گئے کہ ہمارا پہلا بھی آیت ہے، دوسرا بھی آیت ہے، آخری بھی آیت ہے۔ بولونا محمد واشهدنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ٹھیک ہے؟ تو اب ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرے، اور جو فرما رہے ہیں ایک آیت دوسری آیت کی تصدیق کرے۔ کیا کہا کہ ظالم پر اللہ کی لعنت ہو، ظالموں پر۔ تو ظالم کون ہے؟ تو سورہ مبارکہ فرقان میں اللہ نے کہا یوم یعز الظالم علی یدیہ، اس دن ایک ظالم آئے گا اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، کاٹ کاٹ کر کہے گا یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ یہی میں روکنا ہے، مجھے آگے نہیں پڑھنا، اس پہ پوری تقریر میں کر چکا، لیکن مجھے یہاں روکنا۔ اس دن ایک ظالم آئے گا اور ظالم کہے گا ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کی سبیل کو اپنایا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش میں رسول کے ساتھ سبیل پر رہا ہوتا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کے دامن کو پکڑا ہوتا، کاش میں نے رسول کے ساتھ سبیل کو اختیار کیا ہوتا، ٹھیک ہے؟ کاش میں نے رسول کی سبیل کو اختیار کیا ہوتا۔ یہ آگے ترجمہ، سارے ترجمہ میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ وہ ظالم کہے گا اے کاش میں نے رسول کی سبیل کو اپنایا ہوتا، یعنی ظالم وہ ہے جو رسول کی سبیل سے دور ہو جائے۔ میرے ساتھ پیچھے والے، ظالم وہ ہے جو رسول کی سبیل سے دور ہو جائے، اور رسول بھی سبیل پر ہے، رسول کی بھی سبیل ہے۔ ابھی لفظ کا ترجمہ کر دوں گا، اور سبیل کو مجھ سے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟
سبیل کو مجھ سے اور آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ تو ظالم وہ ہے جو رسول کی سبیل سے دور ہے، جس نے رسول کی سبیل کو اختیار نہیں کیا۔ اب چلیے سورہ اعراف پر، فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اور ایک بات اذان دے گا اور کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ کون ظالم ہوتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، جو سبیل خدا کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اللہ کی سبیل کے سامنے دیوار بن جاتے ہیں۔ کتنے ترجمے کروں میرے عزیزوں؟ سلامت رہیں آپ۔ مجھے یقیناً ہمیشہ سے فخر رہا ہے فیصل آباد کے اس عظیم مجمع پر کہ آپ جس طرح سے تقریریں سنتے ہیں اور جیسے آپ نے 18 برس سے میرا ساتھ دیا، خدا آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے، کہ جیسے آپ ایک ایک لفظ کو اختیار کرتے ہیں اور مجھے پہنچاتے ہیں کہ آپ تک یہ لفظ پہنچا ہے، تو اب یہ لفظ بھی پہنچ جائے کہ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ ہے جو سبیل خدا سے روکے۔ اب وہاں پر سبیل رسول اور یہاں سبیل خدا۔ اب مجھے بتاؤ، ہر پڑھا لکھا انسان مجھے بتا کہ کیا سبیل خدا اور سبیل رسول مختلف ہوگی؟ سب نے کہا نہیں، وہی سبیل خدا ہے جو سبیل رسول ہے، اور وہی سبیل رسول ہے جو سبیل خدا، کبھی بھی اختلاف نہیں ہے، کبھی بھی اختلاف نہیں۔ تو جو سبیل خدا ہے وہی سبیل رسول ہے۔ کہہ دیا الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، عجیب لفظ قرآن نے عجیب لفظ رکھ دیا، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ فوکس ہے لفظ سبیل پر، فوکس ہے لفظ سبیل پر۔ ظالم وہ ہے جو سبیل خدا سے روک دے، اور وہی ظالم قیامت کے دن کہے گا اے کاش میں نے سبیل رسول کو اپنایا ہوتا۔ آیت شاید میں تو اب کیا کہا؟ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور یہ ابھی یاد ہے کہ جو میں نے ابھی جملہ کہا کہ ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر کی گئی، یاد ہے نا جملہ؟ لفظ سے لفظ جڑا ہوا، 4 لاکھ دینار یاد آ گئے نا؟ تو آپ سنیے، یبغونہا عوجا، اور اس سبیل میں کج مج راستے بنا دیتے ہیں۔ سبیل یہ ہے، وہ کہتے ہیں ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، دائیں چلے جاؤ، بائیں چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ میں کیا عرض کروں کہ پرسوں میں صدار کی تقریر میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے، جو یہاں بیٹھے صدار والے ان سے معذرت کے ساتھ، کہ اللہ سے شیطان نے کہا کہ پروردگار، سب کا جانا پہچانا جملہ ہے کہ جو اس نے بدتمیزی کی ہے اللہ سے، شیطان نے بدتمیزی کی، گستاخی کی نا اللہ سے، اور منہ در منہ ہوا، منہ در منہ باتیں کر رہا، اللہ سے بدتمیزی کر رہا، گستاخی کر رہا۔ تو کہا کہ یا اللہ میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے شیطان کو معلوم ہے صراط مستقیم کیا ہے۔ شیطان جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے، تبھی اس نے کہا کہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ اللہ نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ تجھے کیا معلوم صراط مستقیم کیا ہے، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ اسے معلوم ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ اس نے کہا میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اور جو بھی اس صراط پر آ جائے گا اسے دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا۔ تو اسی دن کے لیے میں کہتا ہوں کہ کبھی دائیں بائیں والوں پر اعتبار نہ کرنا۔ ٹھیک ہے؟ تو سبیل خدا میں ٹیڑھ پیدا کرتا، دائیں سے بہکائے گا، بائیں سے بہکائے گا، آگے سے بہکائے گا، پیچھے سے بہکائے گا، یعنی صراط سے ہٹائے گا۔ دائیں والا کہے گا میری طرف آ جاؤ، بائیں والا کہے گا میری طرف آ جاؤ، آگے والا کہے گا میری طرف آ جاؤ، پیچھے والا کہے گا میری طرف آ جاؤ، چاروں طرف سے اسے کھینچا جائے گا۔ اللہ چپ ہو گیا، اور اللہ نے قدرت مسکرا کے کہنے لگی، قرآن میں لفظ نہیں ہے لیکن یہاں پر معصوم کا جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جانتا ہے کہ صرف 4 سمتیں ہیں،
دائیں بائیں آگے پیچھے. تو اللہ نے کہا کہ تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بہکائے گا. ایک سمت اور بھی ہے، وہ ہے آسمان. میں وہاں سے ہدایت دینے والا بھیجوں گا. تجھے جملے کی زحمت دی. ہدایت دینے والا آسمان سے آئے گا، صراط مستقیم بتانے والا آسمان سے آئے گا. اس لیے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے تو شیطان بیٹھا ہے. دائیں بائیں آگے پیچھے تو شیطان بیٹھا ہے. تو ہدایت دینے والا آسمان سے اترے گا. تو اس لیے آسمانی ہادی پر اعتبار کرو. کوئی دائیں سے کہے کہ میں ہادی ہوں، کیا پتا کہ شیطان بہکا رہا. کوئی بائیں والا کہے میں ہادی ہوں، ہو سکتا ہے ادھر سے شیطان حملہ کر رہا ہوں، آگے سے پیچھے سے شیطان حملہ کر رہا ہوں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہدایت کو آسمان سے بھیجوں گا. تو اس کا مطلب ہے صراط مستقیم جڑی ہوئی ہے آسمان سے. صراط مستقیم جڑی ہوئی ہے آسمان سے. اور شیطان بہکاتا ہے صراط مستقیم سے، ٹیڑھ پیدا کرتا ہے. ادھر ادھر آگے پیچھے صراط سے ہٹ جاؤ. اسی لیے قرآن نے کہا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا. اور وہ سبیل خدا میں ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں. سبیل خدا میں ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں. ادھر جاؤ ادھر جاؤ، صراط پر نہ رہو. سمجھ گئے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ. اور یہ وہ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں. ظالم کون ہے؟ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، جنہوں نے آخرت کو جھٹلا دیا. آخرت کو جھٹلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے جھٹلا دیا. نہیں، آخرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا آخرت کوئی چیز نہیں. نہیں، بات کیا ہے؟ دیکھیے جیسے قرآن نے کہا، قرآن نے کیا کہا؟ کیفَ یہدی اللہ قوما. اللہ اس قوم کی ہدایت کیسے کرے گا جو یہ کہتی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن پھر بھی وہ راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے. چلیے دوسری آیت آپ کے حوالے کرتے ہیں. سامنے کی آیت سورہ مبارک ہے منافقون. اذ جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ اللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق آپ کے پاس آکے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹے یعنی گواہی دے رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن اس پر دل سے یقین نہیں. اسی طرح آخرت کے انکار کا مطلب یہ نہیں کہ انکار کر دیا، زبان سے اقرار ہے لیکن دل سے یقین نہیں ہے. تو جسے آخرت پر دل سے یقین نہیں ہے وہ بھی ظالموں میں ہے. ابھی تو بات میں نے عرض کی ہے اور اب نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. اور یہی سے گفتگو آخری مرحلے میں داخل ہوگی. اور کل سے تفصیلت آپ کے سامنے میں گوشے عرض کروں گا، اور بہت قیمتی گوشے انشاءاللہ. توجہ فرما رہے نا؟ تو کہا کہ یہ وہ ہیں کہ جو سبیل خدا سے روکتے ہیں، اور یہ سبیل خدا میں دائیں بائیں راستے نکال دیتے ہیں، ادھر ادھر آگے پیچھے ٹیڑھ پیدا کرتے ہیں، اور ان کا آخرت پر یقین نہیں، یہ آخرت سے انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سورہ مبارکہ محمد. درود تو بنتا ہے نا. آیتیں سنیں اور اس کے بعد میں نتیجہ آپ کے حوالے کرتا ہوں. سورہ مبارکہ محمد میں ارشاد فرمایا الذین کفروا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم. جس نے سبیل خدا کا انکار کیا، جس نے سبیل چپ کیوں ہو گیا، جس نے سبیل خدا کا انکار کیا، اضل اعمالہم، اضل اعمالہم، اس کے سارے اعمال غلط، اس کے سارے اعمال غلط. جس نے سبیل خدا کا انکار کیا، اس کا مطلب ہے کہ اعمال کر رہا ہے. یہ طرح سلامت ہے. اس کا مطلب ہے کہ اعمال کر رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ جس نے سبیل خدا کا انکار کیا، اب اس کے سارے اعمال غلط کر دے گا، اس کے سارے اعمال غلط. توجہ فرما دیا. اب دیکھیے لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے نا، صد، صاد دال، صد یعنی دیوار بن جانا. تو سبیل خدا کے ساتھ لفظ صد یہ بہت اہمیت رکھتا ہے.
سبیل خدا کے ساتھ لفظ سجدہ یعنی دیوار بن جانا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. وہاں پر کیا کہا؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ سبیل خدا کے سامنے دیوار بن جاتے. اور اب سورہ مبارکہ میں ایک آیت میں صرف دیوار کا لفظ، سورہ محمد میں صرف کفر کا لفظ، یہ سبیل خدا کا انکار، اور یہاں دونوں لفظ آ گئے. کہا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جو لوگ سبیل خدا کا انکار کریں اور اس کے سامنے سد راہ بن جائیں، اس کے سامنے دیوار بن جائیں، اس کو مسدود کر دیں، اس کا انکار کر دیں. وہ کون ہے؟ زدناہم عذابا فوق العذاب، ہم ان کے عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، عذاب پر عذاب، ہم ان کے عذاب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، اضافہ کرتے چلے جائیں گے. بما کانوا یفسدون، کہ جو انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا. اس کا مطلب ہے سبیل خدا سے روکنا سب سے بڑا فساد ہے. سبیل خدا سے روکنا سب سے بڑا فساد ہے. تو سبیل خدا سے روکنا ظلم ہے، سبیل خدا سے روکنا کفر ہے، سبیل خدا سے روکنا موجب عذاب ہے، سبیل خدا سے روکنا اعمال کی غارت گری ہے، سبیل خدا سے روکنا سب سے بڑا فساد ہے. لہذا میری محنت پر تو آپ غور فرمائیں کہ سبیل خدا سے روکنا کفر ہے، سبیل خدا سے روکنا ظلم ہے، سبیل خدا سے روکنا عذاب، سبیل خدا سے روکنا اعمال کی غارت گری، سبیل خدا سے روکنا کفر، سبیل خدا سے روکنا فساد. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ یعنی سبیل خدا سے روکا تو یہی فساد ہے. ہاں بیٹھے آپ، سبیل خدا سے روکنا کیا کہا؟ یہی فساد ہے. چاہتا تو ابھی آیت پڑھ دیتا جو آپ کے ذہنوں میں ہے، لیکن میں نے سوچا ابھی نہیں، بعد میں پڑھوں گا تو حضرت طبیعت اور بلند ہو جائے گا، آپ کی طبیعت میں اور وارفتگی آ جائے گی. اسی لیے میں نے آیت کو روکا. آیت آپ کے ذہنوں میں ہے، بڑی سامنے کی آیت ہے. سبیل خدا سے روکنا فساد، سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ سبیل خدا سے روکا جائے. ایک بار سوائق محرکہ ابن حجر مکی عالم اہل سنت، اور میں اسی لیے علماء اہل تسنن کا بڑا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ شیعہ سنی میں کوئی فرق نہیں ہے، اور یہ محرم کا مہینہ مہینہ اتحاد ہی ہے، اس میں کوئی فساد نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس لیے کہ حسین سب کے، حسین سب کے، کربلا سب کی. شرط کربلا اور حسین کو اپنانے کی یہ ہے کہ تم میں کفر کے خلاف ڈٹ جانے کی ہمت ہو، کفر کے خلاف ڈٹ جانے کی ہمت ہو، تب کہو کہ میں حسینی ہوں، تب کہو کہ میں کربلائی ہوں. تو کفر کے خلاف ڈٹ جانا صرف یہ نہیں ہے کہ کلاشن کوف لے کے میدان میں آ گئے. یہ میرا موضوع رہے گا اور کل سے میں اس کی تفصیلات آپ کے حوالے کروں گا. آج کی تبلیغی تقریر ہے، مقامات حیدریہ اور آپ کے حوالے جملے کہ کہہ دیا کہ فساد ہے. سب سے بڑا فساد سبیل خدا سے روکنا. سوائق محرکہ ابن حجر مکی ایک بار کہتے ہیں، بڑی سامنے کی بات ہے، بچے کو انشاءاللہ یاد ہے اور نہیں ہے تو یاد ہونی چاہیے، یاد ہونی چاہیے. ایک بار کہا کہ اللہ اکبر، کہا کہ جنت والے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، جہنم والے جہنم کی طرف. فیصلہ ہو چکا، اعمال کی بنیاد پر فیصلہ ہو چکا کہ کس کو جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں. اور ایک بار فوراً آواز آئے گی، وقفوہم، انہیں روکو، انہم مسئولون، ان سے ایک سوال ہونا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، روکو، انہیں روکو، ان سے ایک سوال ہونا ہے. روکا جائے گا، اور روکا جائے گا تو کیا سوال ہوگا؟ تو عالم اہل سنت ابن حجر مکی نے سوائق محرکہ میں لکھا کہ جب پوچھا گیا کہ کس چیز کا سوال ہوگا تو انہوں نے ببانگ جوہل لکھا، 4 لاکھ دینار میں نہیں لکھا. ببانگ جوہل لکھا، الولایت علی ابن ابی طالب. کا سوال ہوگا علی کی ولایت. مقامات حیدریہ یاد ہے وہاں کہا کہ جنت جہنم والوں سب سے سوال ہوگا، یہ بتاؤ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکات دے دی، جہاد کیا، بہت کیا.
ماننا تم نے نماز پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حج کیا نہیں، زکات دی نہیں، جہاد کیا نہیں، جاؤ جہنم. چلے جنت والے جنت کی طرف، جہنم والے جہنم کی طرف کا، دونوں کو روکو. ان سے سوال ہوگا ان ولایت علی ابن ابی طالب. یہ اہل سنت تفسیر. اسی لیے سنی شیعہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جو بھی اختلاف کی بات کرتا ہے وہ فساد کرتا ہے. اختلاف تو ہے ہی نہیں. اگر شیعہ حق پر ہیں، سنی حق پر ہیں، تو حق اور حق میں اختلاف کیسا ہے؟ حق اور حق میں اختلاف نہیں ہے. توجہ فرمائی آپ نے. یہ عالم اہل سنت کی تفسیر جہاں لکھا کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب. سوال ہوگا علی کی ولایت ہے. یہ نہیں کہا کہ سوال ہوگا علی کی خلافت پر. علی کی ولایت پر سوال ہوگا. علی کی ولایت پر سوال ہوگا. یہ ہے تفسیر اہل تسنن. اور ایک بات اہل تشیع عالم نے لکھا کہ پوچھا جائے گا یہ سوال کس چیز کا ہے؟ کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب. آ گئی بات. انہوں نے فوراً تفسیر میں آیت لکھی کہ یوم یعز الظالم علی یدیہ. اب نتیجہ آ رہا ہے. ساری سبیل اللہ سبیل رسول کی آیتیں یاد ہیں جو میں نے پڑھی. ساری تفصیل یاد ہے کہ سبیل خدا کیا ہے، سبیل رسول ہے اور سبیل خدا ہے. اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ سبیل کہتے کسے. ساری آیتیں ذہن میں لے آنا کہ سبیل خدا، سبیل اللہ. مؤذن اذان دے گا کہ ظالموں پر لعنت، کہ جنہوں نے سبیل خدا سے روکا وہ ظالم، جو سبیل خدا کا انکار کرے وہ کافر، جو سبیل خدا سے روکے وہ مفسد. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. میں نے کہا حسن صادق صاحب بھی آ جائیں تو نتیجہ آپ کے حوالے کروں. توجہ ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے سب میرے ساتھ. سبیل خدا کی ساری آیتیں یاد، سبیل رسول کی ساری آیتیں یاد. اللہ کی سبیل بھی ہے اور رسول کی سبیل بھی ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ لوگ وہ ہیں ظالم کہ جو سبیل خدا سے روکتے تھے. سبیل خدا کا انکار کفر، سبیل خدا کا انکار فساد، سبیل خدا کا انکار ظلم، سبیل خدا کا انکار اعمال غارت. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں یاد ہے. اور مؤذن کہے گا کہ سبیل خدا سے انکار کرنے والوں پر لعنت. اور اب عالم وقت نے لکھا کہ جیسے ہی آیت سنائی کہ یوم یعز الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. وہ ظالم کہے گا اے کاش میں نے دنیا میں رسول کا راستہ اپنایا ہوتا. تو اب عالم لکھتے ہیں اور میرے مکتب کے عالم نے لکھا کہ وہ ظالم کون ہوگا. تو معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو کہتا تو ہوگا کہ اللہ ایک ہے، جو کہتا تو ہوگا رسول بھی ہے، لیکن وہ یہ کہے گا اے کاش میں نے علی کو بھی ولی مانا ہوتا. کاش میں نے علی کو ولی مانا ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ جو علی کو ولی مانتا ہے وہ ظالم نہیں ہے. اور عالم اسلام کا کون سا مکتب ہے جو علی کو ولی نہ مانے؟ سبھی مانتے، چاہے بریلوی ہو، چاہے شافعی ہو، چاہے حنبلی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، سب علی کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں. سب علی کی ولایت پر یقین رکھتے ہیں. کہہ دیا کہ بھائی وہ گواہی تو دیں گے، لیکن ان سے پوچھا جائے گا ولایت علی مانی تھی یا نہیں. اب آہستہ سے کہہ دوں، نتیجہ یہ نکلا کہ سبیل اللہ ہے ولایت علی، سبیل رسول ہے ولایت علی. اور مؤذن کھڑے ہو کے کہے گا الذین یصدون عن سبیل اللہ. یہ وہ ظالم ہیں کہ جو علی کی ولایت سے روکتے تھے.
جو علی کی ولایت سے روکتے تھے، تو جو علی کی ولایت سے روکے وہ ظالم، جو علی کی ولایت سے روکے، بولتے جائیں نا آپ، جو علی کی ولایت سے روکے اس کے سارے اعمال. اب قرآن نے کہا بما کانوا یفسدون، انہوں نے جو فساد دنیا میں پھیلایا تھا، اس کا مطلب ہے کہ علی کی ولایت سے روکنا فساد. اس لیے اللہ نے کہا، جو میں نے کہا آیت تمہارے ذہنوں میں، اللہ نے کیا کہا؟ لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو. توجہ فرمائی نا آپ نے؟ یہ مقامات حیدریہ، یہ بنائے ہوئے ہمارے مقام نہیں ہیں، یہ ہمارے بنائے ہوئے مقامات نہیں ہیں. یہ مقامات ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے فضل عطا کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، سورہ مبارکہ جمعہ میں کہا واللہ ذو الفضل العظیم، اور سورہ مبارکہ بقرہ میں کہا واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھتا ہے. وہ علم رکھتا ہے، اس لیے اسے معلوم ہے کس کو فضیلت دینا، کس پر فضل نازل کرنا. تو فضیلت علی اور مقامات حیدریہ کے مقر ہیں عالم اسلام کے ہر پڑھے لکھے انسان. ہر انسان جو پڑھا لکھا ہے وہ فضیلت علی کا اقرار کرتا ہے. کوئی بھی فضائل علی کا انکار نہیں کرتا، سب فضائل علی کا اقرار کرتے ہیں. اور جہاں فضیلت علی کا انکار آ جائے وہاں کربلا نظر آتا ہے. جہاں فضائل علی کا انکار ہو، سامنے کربلا، تو فضیلت علی کا انکار کربلا تک لے آتی ہے. اس لیے کہنے والوں نے کہہ دیا کہ کربلا کیوں برپا ہوئی، کربلا کیوں برپا ہوئی. آج بیٹھے ہو نا، پہلی محرم آ گئی 1446 اور عش کی پہلی تاریخ، محرم الحرام، محترم مہینہ، بڑے احترام والا، بڑا تقدس معاف مہینہ، جس میں دور جہالت میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی، جنگ نہیں کی جاتی، دور جاہلیت میں بھی جس میں جنگ نہیں کی جاتی. تقدس معاف مہینہ، صفین کا میدان سجا ہے. ذو الحج میں شروع ہوئی صفین، تقریباً 2 مہینے یہ جنگ اس لیے جاری رہی کہ بیچ میں محرم کا مہینہ آ گیا. محرم میں دونوں گروہوں میں جنگ نہیں تھی، اور پھر یہ پہلی سفر سے 10 سفر تک جنگ شروع ہوئی. تو محرم میں کوئی بھی جنگ نہیں کرتا، اس لیے کہ اللہ کا مہینہ، اور جہاں اللہ کے مہینے میں اللہ کا بندہ حسین سامنے آ جائے تو وہاں تو کوئی کافر بھی ہوتا، کوئی مجوسی بھی ہوتا، کوئی عیسائی بھی ہوتا، تو ہاتھ روک لیتا. یہاں شرط نہیں ہے کہ کون عیسائی، کون کافر، کون یہودی، کون مسلمان. آل محمد کو پہچاننے کے لیے شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے. کبھی عالم آل محمد کے سامنے نہیں آیا. نصرانی تو نصارہ نجران تھے، وہ علماء تھے، وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے مباہلے سے ہٹ گئے کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے. جو پڑھے لکھے تھے جانتے تھے کہ توریت و زبور و انجیل میں ان ہستیوں کا ذکر موجود ہے، اور جہالت ہمیشہ آل محمد کے مقابلے پہ لے جاتا ہے. اسی لیے ان مجالس کا موضوع ہمیشہ سے علم رہا ہے، اس لیے کہ علم اور عالم بن جاؤ تو کبھی بھی محمد و آل محمد کے مقابلے پہ نہیں جاؤ، اور کسی کو قبول بھی نہیں کرے. تو کربلا میں علم کا جہالت سے مقابلہ تھا، کربلا میں حق کا باطل سے مقابلہ تھا، کربلا میں سچ کا جھوٹ سے مقابلہ تھا. کربلا میں 2 طاقتیں تھیں کہ جن میں یقیناً حق پر حسین ہے اور یزید ملعون باطل پر، اور قیامت تک باطل پر رہے. ختم ہو گئی تقریر میرے عزیز. 1446 برس ہو گئے کربلا برپا ہوئے.
آج پہلی محرم، ذرا 60 ہجری کے 61 ہجری کے پہلے محرم کو سوچو کہ اس وقت جو وقت گزر رہا ہے، اس وقت حسین کا قافلہ کس منزل سے گزر رہا ہے۔ کربلا سے بالکل قریب حسین، بس 2 منزل رہ گئی کربلا میں، اور 2 محرم کو حسین کربلا پہنچ جائیں۔ آج وہ منزل ہے کہ حسین کربلا کی طرف گامزن ہے، سامنے یزیدی لشکر ہے، ہزاروں کی تعداد میں حسین کو گھیرنے کے لیے آ گئے۔ بس ایک ہی جملہ ہے، اس پر مجھے یقین ہے کہ کوئی دہن ایسا، کوئی زبان ایسی نہیں ہوگی جو ہائے نہ کہہ دے کہ کیا ان یزیدیوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین کے ساتھ علی کی بیٹی ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین کے ساتھ نبی کی نواسی بھی ہے، حسین کے ساتھ حسین کی 4 برس کی چھوٹی سی بچی ہے، حسین کے ساتھ حسین کے اہل حرم بھی ہے، حسین کی ازواج بھی ہے، گھر والوں کو لے کے آئے ہیں۔ تو گویا یہ کربلا نہیں ہے، یہ مباہلہ تھا کہ جو حسین میدان کربلا میں برپا کر رہے تھے۔ رسول مباہلے میں گھر والوں کو لے کر آئے تھے، گھر والوں کو لے کر آئے تھے، رسول کی بیٹی باہر آ گئی تھی۔ مباہلہ اتنی بڑی جنگ کا نام ہے، اتنے بڑے مارکے کا نام ہے کہ رسول کی بیٹی کو باہر آنا پڑا، لیکن رسول کے ساتھ آئے، رسول لے کر آئے، شوہر بھی ساتھ ہے، بچے بھی ساتھ ہیں، باپ بھی ساتھ ہے۔ توجہ فرما لیا، میں نے جملہ کہہ دیا۔ حسین بھی اپنی بہنوں کو ساتھ لے کر آئے، بیٹی کو ساتھ لے کر آئے، بچوں کو ساتھ لے کر آئے، بھائی کو ساتھ لے کر آئے، بیٹے کو ساتھ لے کر آئے، اور قیامت تک حسینیت یہی کہہ رہی ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو جہاں پر جھوٹ ہے وہاں پر لعنت ہے۔ میرے عزیزوں، ختم ہو گئی گفتگو۔ یہ قافلہ کوئی ایک محرم کو نہیں چلا ہے، یہ قافلہ 28 رجب کو چلا ہے۔ بھائی کہہ رہے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہروں کو، دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ محرم کا یہی اصول ہے، یہی آئین ہے کہ بس روتے جاؤ، گریہ کرتے جاؤ۔ کس پر گریہ کرنا ہے؟ اپنے کسی بنائے ہوئے پر نہیں، رسول کے نواسے پر، اس حسین پر کہ جس کی ماں کو 18 برس میں صرف یہ ارمان رہا کہ میرے بیٹے کو روئے گا کون۔ اس حسین پر گریہ کرنا ہے جس کی ماں کا یہ ارمان تھا کہ بابا میرے بیٹے کو روئے گا کون، میرے بیٹے پر اشک کون بہائے گا۔ یہ حسینی قافلہ، یہ حسینی کشتی آنسوؤں کے سمندر پر رواں دواں ہے۔ گریہ کرتے جانا، اور مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اس مجلس میں بھی جانا ہائے ضرور کہہ دو، آنسوؤں کا انتظار نہ کیا کرو۔ آنسو کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، لیکن یہ زبان اپنے اختیار میں ہے، ہائے کہتے رہا کرو۔ اس سے ایک ماں بہت خوش ہوتی ہے، ایک اجڑی ہوئی ماں بہت خوش ہوتی ہے، وہ ماں جو ہر عزاخانی میں آتی، جس کے گھر میں عزاخانہ سجتا ہے، زہرا وہاں آ جائے۔ اتنی بے کس ماں ہے، اتنی اجڑی ہوئی ماں ہے، اسے کچھ نہیں چاہیے عزادارو تم سے، صرف وہ ہاتھ میں رومال لے کے یہ دیکھتی ہے کوئی ہے جو میرے حسین پر آنسو بہائے، اور ان آنسوؤں کو زمین پر مادر حسین گرنے نہیں دیتی۔ بس اس کی یہی تمنا ہے میرے عزیزوں، بس گریے سے یہ قافلہ آگے بڑھتا رہے۔ 28 رجب حسین کی سواریاں تیار ہو گئی، چلے ہیں حسین، 10 دن کے ہیں، ننھا سا شیر خار مجاہد، کل 18 دن کا، اور اس میں حسین لے کر چلے ہیں۔ بی بی سکینہ 3.5 برس، لیکن میں چاہتا ہوں اگر مجھے اجازت دو تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حسین کی ننھی سی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹی، ماں کے نام میں اختلاف ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ 2 بچیاں تھیں ننھی ننھی، ایک 3.5 برس کی، ایک 4 برس کی۔ 3.5 برس کی بچی کا نام رقیہ، 4 برس والی بچی کا نام سکینہ۔ دونوں سے باپ بڑی محبت کرتا تھا، دونوں بچیوں کو لے کر چلا ہے۔ سنو گے جملہ؟
یہ جملہ تو وہ پڑھتا 10 محرم کو، لیکن میں کیا کروں، تم نے وہ روایت سنی ہوگی نا، میں صرف اشارہ کروں گا، ہائے کرنا تمہارا کام ہے. تم نے روایت سنی ہوگی نا کہ جیسے ہی قافلہ لٹا ہوا 11 محرم کو آگے بڑھا ہے تو ایک بچی نے اپنے آپ کو بابا کے سینے پر گرا لیا. راوی کہتا ہے وہ 3.5 برس کی چھوٹی سی سکینہ تھی، چھوٹی سی رقیہ، کہ جسے تازیہ نے مار مار کے حسین کے لاشے سے جدا کیا. اجرکم اللہ. حسین کی مظلومیت سے میرے عزیزو، حسین کوئی کسی کم مظلوم انسان کا نام نہیں ہے. 28 رجب فہرست تیار ہو رہی ہے، سکینہ حسین کی پشت پر کھڑی ہوئی، 4 برس کی سکینہ حسین کی پشت پر کھڑی ہوئی. حسین عباس سے فہرست لکھوا رہے، نام لکھو، سب کے نام، سب کے نام. حسین نے سب کے نام لکھوا دیے. ایسے میں سکینہ مڑ کے گئی، ایک حجرے میں چلی گئی. ایک حجرے میں جا کے کہتی ہے، جیسی لفظ سنو گے نا سمجھ جاؤ گے کس کا حجرہ. حجرے میں جا کے کہتی ہے، بہن سب کے نام لکھ گئے، تمہارا نام نہیں تھا. اجرکم اللہ. بہن سب کے نام فہرست میں، تمہارا نام. ایک بار صغرا بستر بیماری سے بلند ہو کے کہتی ہے، سکینہ کیا کہہ رہی ہے؟ کیا بابا کہیں جا رہے ہیں؟ رخت سفر باندھ لیا ہے؟ کہاں بابا کل جا رہے ہیں. بہن سب کا نام ہے، میں ابھی فہرست دیکھ کر آ رہی ہوں، آپ کا نام نہیں ہے. اور یہ سننا تھا کہ صغرا کا گریہ بڑھتا گیا. ایسے میں حسین حجرہ صغرا میں آ گئے. صغرا نے چاہا کہ کھڑے ہو کے بابا سے لپٹ جائے، حسین آگے بڑھے، صغرا کے بستر پہ بیٹھ گئے، بچی کو سینے سے لگا دیا. صغرا تمہیں پتا ہے تم سے کچھ کہنے آیا ہوں. کہا بابا میں جانتی ہوں آپ کل جا رہے ہیں. بابا میں آپ سے ناراض ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا بابا میں نے سنا ہے سب کو لے جا رہے ہیں، مجھے نہیں لے جا رہے. بابا جانے والوں کی فہرست میں میرا نام نہیں. صغرا کو سینے سے لگا دیا، صغرا کے رخسار پر پیار کیا. حسین کے بھی آنسو بہ رہے ہیں، صغرا کے بھی آنسو بہ رہے ہیں. معلوم کیا کیا یاد آ رہا تھا صغرا کو، بیوی کو کیا کیا یاد آ رہا تھا کہ سارا گھر بھرا ہوا ہے اور کل سارا گھر خالی ہو جائے گا. یہ تو اس وقت پتہ چلا کہ صغرا کے دل میں ارمان کیا تھا. آخری جملہ تقریر کا، صغرا کے دل کا ارمان اس وقت معلوم ہوا جب قافلہ جانا شروع ہوا. صغرا دروازے پہ آگے کھڑی ہو گئی، نانی ام سلمہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے. ایک بار دروازے سے دیکھا قافلہ جا رہا ہے. کہا نانی یہ کون سے ناطے جا رہے ہیں؟ کہا ان پر مشکیں بار ہیں. دوسرے ناطے بڑے. کہا نانی یہ کون سے ناطے ہیں؟ کہا ان پر شامیانے لدے ہوئے ہیں. آگے بڑھی. کہا نانی یہ کون سے قافلے ہیں؟ کہا ان پر سامان سفر لدا ہوا ہے. کچھ ناطے جن پر محملیں تھیں جب وہ آنا شروع ہوئے. صغرا نے کہا نانی وہ دور کس کا ناقہ نظر آ رہا ہے؟ کہا تمہاری ماں ام لیلہ کا ناقہ. وہ ناقہ آگے بڑھ گیا. صغرا نے کہا نانی یہ کس کا ناقہ جا رہا ہے؟ کہا بی بی ام رباب کا ناقہ. کہا علی اصغر خدا حافظ، علی اصغر خدا حافظ. کہا نانی یہ کس کا ناقہ جا رہا ہے؟ کہا بی بی ام فروا کا ناقہ. کہا کہ بی بی ام فروا خدا حافظ، بی بی ام رباب خدا حافظ. ایک ایک بی بی کا ناقہ جاتا رہا. ہر بی بی کا نام لے لے کے صغرا کہتی رہی خدا حافظ، ام رباب خدا حافظ، ام لیلہ خدا حافظ، بی بی زینب خدا حافظ، بی بی ام کلثوم خدا حافظ. سب کو خدا حافظ کہہ دیا. اب گھوڑے آنا شروع ہوئے. نانی یہ کون جا رہا ہے؟ کہ تمہارا بابا حسین جا رہا ہے. ایک بار صغرا نے جھک کر سلام کیا، بابا الوداع، بابا الفراق. کہا نانی یہ کس کا ناقہ؟ کہا تمہارے چچا عباس کا ناقہ. کہا چچا عباس خدا حافظ. کہا نانی یہ کس کا گھوڑا؟ کہا یہ گھوڑا جا رہا ہے جس پہ قاسم سوار ہے. کہا بھیا قاسم خدا حافظ، بھیا قاسم الوداع. کہا یہ کس کے نام گھوڑے جا رہے ہیں؟ کہا آن محمد کے گھوڑے جا رہے ہیں. کہا بھیا آن خدا حافظ، بھیا محمد خدا حافظ. ایک ایک جوان کو خدا حافظ کہا. اب ایک گھوڑے پہ نگاہ پڑی. صغرا نے کہا یہ کس کا گھوڑا؟ کہ تمہارے بھیا علی اکبر کا گھوڑا. اب تک خدا حافظ کہنے والی صغرا نے کہا نانی ذرا بھیا کو روکو، میں بھیا سے بات کرنا چاہتی ہوں. علی اکبر دوڑ کر آئے، صغرا کو سینے سے لگایا. صغرا نے کہا بھیا مجھ سے وعدہ کرو جب شادی ہوگی تو مجھے لینے آؤ گے، میں تمہارے سر پر سے